ناپاک زمین کو پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ فقہاء کرام نے جو تفصیل بیان فرمائی ہے اس کی روشنی میں کیا اصول ہے اس کو واضح فرما دے۔ جواب: ناپاک زمین ویسے تو محض سوکھنے اور اس کے اوپر سے نجاست کے جو اثرات تھے اس کے زائل ہو جانے کی وجہ سے اس زمین پر پاکی کا حکم لگا دیا جاتا ہے، لیکن اگر اسے فوری طور پر کسی ضرورت کی بنا پر پاک کرنے کی ضرورت ہو تو چند طریقے کو فقہاء کرام نے نقل فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ نمبر 1، اگر زمین کا کھودنا ممکن ہو تو نجاست سے متاثرہ حصہ جگہ کو کھود کر علیحدہ کر دیا جائے۔ یہ صورت اسی وقت ممکن ہے جب کچی زمین ہوگی تب، جس طریقے سے مشہور واقعہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا اور مسجد میں پیشاب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد میں پیشاب کرنے دیا۔ جب پیشاب سے فارغ ہو گیا وہ شخص تو آپ نے اس کو سمجھایا اور پھر صحابہ کو جو ہے حکم دیا کہ اس زمین کے حصے کو کھود کر کے باہر پھینک دو اور باہر سے پاک مٹی لا کر کے رکھ دو۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، یہ ایک صورت بیان کی ہے فقہاء نے، اس کی تفصیل حدیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کی کہ جو حصے پر پیشاب کیا گیا ہے ناپاکی لگی ہو اس حصے کو کھود کر کے وہ مٹی کا حصہ باہر پھینک دیا جائے اور باہر سے پاک مٹی لا کر کے رکھ دی جائے تو یہ زمین کا حصہ پاک ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ کھود کر نیچے کے حصے کو اوپر اور اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا جائے، یعنی جس زمین پر پیشاب وغیرہ کیا گیا زمین کو پلٹ کر کے رکھ دیا جائے کھود کر کے، یعنی زمین کا یہ حصہ جو پیشاب سے تر ہوا تھا اب کھودنے کے بعد اس کو اس طریقے سے پلٹ کر کے رکھ دیا جائے تو یہ صورت بھی پاکی میں شمار ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ کہ اگر زمین نرم ہے کہ پانی اس میں جذب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سے پانی بہا دیا جائے۔ اگر زمین نرم ہے پانی اس میں جذب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سے پانی بہا دیا جائے، اور جب پانی جذب ہو جائے تو زمین پاک ہو جائے گی، یہ حکم ہے۔ چوتھا حکم یہ بیان کیا ہے کہ اگر زمین سخت ہو کہ پانی جذب نہ کرے تو اوپر سے پانی ڈال کر اس پانی کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ مثلا آج جو بڑے بڑے شہروں میں اور دیہات وغیرہ میں بھی اب تو یہ چلن ہو چکا ہے کہ ٹائلز لگی ہوئی ہے، پتھر ماربل اور زمین پکی ہے، اس کے اوپر پیشاب بچے نے کر دیا یا اور کوئی ناپاکی ہے تو اس پر پانی گرا کر کے وائپر وغیرہ سے نچوڑ دیا جائے یا پوچھے وغیرہ سے اس کو نچوڑ کر کے دور کر دیا جائے یا مشین کے ذریعے سے اس کو سکھا دیا جائے تو پھر اس صورت میں یہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن جو پانی وہاں سے ہٹایا گیا ہے وہ ناپاک ہی رہے گا، وہ پانی پاک نہیں ہوگا۔
اس لیے گھر کے اندر اگر بچہ پیشاب کر دے تو اس جگہ سے پانی ڈال کر وائپر سے پانی کو دور کر دیا جائے، تو پانی جس جگہ جائے گا وہ پانی تو ناپاک ہوگا، لیکن جگہ دھل گئی تو وہ جگہ پاک شمار کی جائے گی۔ یہ 4 صورت فقہ کرام نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تفصیل ہے جس کو فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ در مختار میں ہے وَجَفَافِ أَرْضٍ وَقَلْبَهَا يَجْعَلُ أَعْلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے شامیہ کے اندر، پہلی جلد 517 صفحہ۔ در مختار ہی کے اندر وَتَطَهَّرُ أَرْضُ بِخِلَافِ نَحْوَ بِسَاطٍ يَبْسُهَا کے تحت جو ہے نقل کیا، پہلی جلد 512 اور 513 صفحہ در مختار کے اندر۔ محیط برہانیہ کے اندر ہے وَإِذَا أَصَابَتِ النِّجَاسَةُ، اس کے تحت جو ہے فَإِن كَانَتْ رِخْوَةٌ، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ذَلِكَ الْمَاءُ إِلَيْهِ تک کی عبارت وغیرہ جو ہے، آگے بھی عبارت ہے وہاں تک دیکھ سکتے ہیں۔ محیط برہانیہ کی پہلی جلد 381 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 127 اور 128 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔